ایسا کیا روٹین کا معاملہ ہے کہ ایک جج اختلافی نوٹ لکھے جبکہ بھی تفصیلی فیصلے نہیں آئے؟ نہیں، ایسے کئی دفعہ ہو گیا ہے کہ پہلے منارٹی ججمنٹ آ جاتی ہے، میجارٹی بعد میں آتی ہے. قاضی فیصل صاحب کی ریویو کے کیس میں منارٹی ججمنٹ پہلے آئی تھی، میجارٹی بعد میں آئی تھی. لیکن اس جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے اس میں 2-3 چیزیں ان یوزل تھیں جو بڑا اس وقت اس پہ بات میرا خیال ہے ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پورا یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ججمنٹ ہے میجارٹی جس کو وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ جی اس میں ری فریز کیا گیا ہے، ری رائٹ سمجھو، وہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا جب غیر آئینی کوئی فیصلہ اس قسم کا نہیں، یعنی کوئی بھی غیر آئینی فیصلہ ہو تو ادارہ کوئی پابند نہیں ہے فیصلہ ماننے کے لیے، فیصلہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک امپریشن گیا ہے کہ اس فیصلے کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے اور اس پہ عمل درآمد کے لیے الیکشن کمیشن. لیکن 2 ججز کے فیصلے سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن کیا اگر کوئی ایک جج بھی یہ بات کرے کہ جی میجارٹی ججمنٹ غیر آئینی ہے اور اس کو نہ مانا جائے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی، چاہے وہ میجارٹی ماضی میں وزیر اعظم بھی گھر بھیجے گئے لیکن فیصلوں پہ عمل درآمد ہوا. اس فیصلے پہ باقی ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، انہوں نے کہا کہ جی سنی اتحاد کونسل تو جماعت پی ٹی آئی تو سامنے ہی نہیں تھی، سنی اتحاد کونسل کو کیسے سیٹیں پی ٹی آئی کو کیسے مل گئیں. لیکن یہ بات ہے کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ جی آپ نے یہ مال غنیمت نون اور پیپلز پارٹی میں دے دینا ہے 78 سیٹیں. اس کی لا پوائنٹ جسٹیفیکیشن کہاں سے آئی؟ میں نے بھی دیکھی. 13 جنوری کا فیصلہ جو مین ہے اس پہ ذکر نہیں ہے. پھر ایک ریویو کہا جا رہا ہے کہ ریویو فائل ہو گیا ہے اور ریویو پینڈنگ ہے اور وہ انفیکچوس ہو جائے گا. یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جو ڈیٹیل ریزننگ میں کیسے آ گئی. یہی بات جیسے قاضی فیصل بھی کہتے ہیں کہ ریویو انفیکچوس ہو جائے گا، یہ بات یہی 2 ججز کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ اس وقت معاملہ یہ نہیں ہے، لیگل میٹر نہیں ہے. اس وقت جوڈیشل پالیٹکس، نیشنل پالیٹکس کا لنک اپ ہے. جوڈیشل پیکیج، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ. دیکھیں باقی 78 سیٹیں اگر یہ حکومت کو مل جائیں، حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں، پی ٹی آئی کو ملے. حکومت کو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر سکے گی اور پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جوڈیشل پیکیج جو ہے جس پہ بات بہت کم ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے اور ہر طرف سے، لیکن اصل جو مدعا ہے جو فوکس ہے وہ ہے یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ. اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو ہے وہ اس پہ ہی سارا کام رکھا ہوا ہے. جوڈیشل پیکیج یہ سینٹرل فائٹ ہم کو نظر آ رہی ہے. عمران دیکھیں ہمارے ساتھی جو بات کر رہے ہیں نا اس فیصلے کے حوالے سے، اختلافی نوٹ کے حوالے سے، میں اس سے پہلے میں ذرا آپ کے لیے سیٹ کر دوں جو ویلاگز اب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جو بڑی انٹرسٹنگ میں نے چیزیں سنی ہیں. بڑا تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو گیا، فیصلہ کس نے لکھا، یہ کسی اور نے لکھا ہے فیصلہ. یو مسٹ ہیو سین آل دس، آپ نے دیکھا ہوگا. نہیں بالکل، ولاگز میں بہت ساری بات ہو رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اختلافی نوٹس پہ جس پوائنٹ کے اوپر اختلاف کیا جا رہا ہے وہ بھی مطلب اس کا بھی کوئی جواز نہیں سمجھ آتا. اب اگر 2 جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں اور فیصلے سے اختلاف کر رہے ہیں کہ جو میجورٹی کا فیصلہ ہے وہ غیر آئینی ہے، وہ غیر قانونی ہے، اس میں جو آرٹیکل 51 ہے جس میں ایک پورا طریقہ کار دیا گیا ہے کہ آپ نے کیسے مخصوص نشستیں آپ حاصل کریں گے، وہ سیاسی جماعت حاصل کر پائے گی جس نے کوئی الیکشن جیتا ہوگا. اور اس کے بعد پھر سیکشن 104 بھی ہے. سیکشن 104 وہ مخصوص نشستوں کی فہرستوں کے حوالے سے کہ آپ نے کب جمع کرانا ہے. اب ججز یہ بات کر رہے ہیں، جو اختلافی نوٹ لکھنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو لکھا گیا ہے اس میں آپ نے آرٹیکل 51، آپ نے 104 الیکشن ایکٹ کا سیکشن ہو گیا اور آرٹیکل 63A ہو گیا، آپ نے اس کی خلاف ورزی کیا، اس سے ہٹ کے آپ نے سارا کچھ کیا. اس کو اگر آپ سسپینڈ کرتے اور 2 ججوں کا فیصلہ نا، نہیں اس کا وہ بجا میٹر کرتا، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. فیصلہ بالکل 2 ججز کا ہے، پرویل تو 8 ججز کا فیصلہ ہی کرے گا. لیکن اس پہ جو بحث ہو رہی ہے وہ تو پھر یہ بحث ہو ہی نہیں رہی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ججز نے لکھا کیوں ہے. بھائی اگر میجورٹی ججز سے وہ اختلاف کر رہے ہیں وہ اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں. جب میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ذرا تفصیلی ججمنٹ آئے گی، ہم ان کی دلائل دیکھیں گے کہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اگر پریئر ہی نہیں تھی تو کیوں پی ٹی آئی کو سیٹیں دی گئیں. وہ پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اختلاف کرتے ہیں نا اس فیصلے سے، بس کہ مجھے یہ دلیل سے اختلاف ہے. آپ نے تو پہلے اختلاف کر دیا. 2 منٹ دے دیں. اس میں سب سے جو اہم بات ہے نا، اس کو جو ذری سی بات ہے کہ جب فیصلے سے آپ اختلاف کر رہے ہیں تو آپ اپنی ریزننگ دے رہے ہیں، اور یہ ریزننگ اختلافی نوٹ میں جج صاحبان نے دی ہیں جو 12 جولائی کا مختصر ججمنٹ ہے اس کو پڑھ کے دی ہے. جج صاحبان نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ چونکہ ابھی ڈیٹیل ریزننگ آئی نہیں، جو غیر مؤثر ہونے کی بات کی گئی، اگر موقع دیں گے تو اس پر بھی میں بات کر لوں گا. لیکن ججز کہہ رہے ہیں کہ جب یہ غیر آئینی کام ہوا ہے، آپ نے آئین کو ایک طریقے سے ری رائٹ کیا ہے، آپ یہ کر نہیں سکتے تھے، تو وہ اینڈ میں یہ کیسے کہہ دیں
کہ جب غیر آئینی فیصلہ ہے تو کیا یہ سب کچھ لکھنے کے بعد کہنے کے بعد وہ یہ کہیں کہ اس غیر آئینی فیصلے پر ادارے عمل درآمد کریں؟ ٹھیک، یہ ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے. ان کا ایک view ہے. ہم نجی محفل میں بھی بیٹھے ہیں تو ہماری یہی رائے ہوتی ہے نا. مجھے یاد ہے میں نیا اس پروفیشن میں آیا نا، مجھے ایک جملہ سنا، انہولی ہیسٹ، اور یہ میرا خیال ہے اسٹیل مل کی سیل کے وقت پہلی دفعہ یہ جملہ لکھا گیا تھا. اس وقت کی ججمنٹ میں خالد افتخار چودھری صاحب نے لکھی تھی کہ کیا ضرورت ہے، یہ اتنی انہولی ہیسٹ کیوں ہے ادھر کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے ان کا؟ کیا جلدی تھی پنجاب حکومت میں جب حمزہ شہباز شریف کو 25 لوگوں کے ووٹ ملے تھے، وہ 25 ڈسکوالیفائی کر گئے تھے الیکشن کمیشن نے. عمران خان صاحب نے ریفرنس الیکشن کمیشن نے بھیجا تھا، ان کی اپیل سپریم کورٹ میں آئی تھی. اسی دوران وہ 20 حلقے جو خالی ہوئے تھے وہاں پہ الیکشن ہو گیا تھا، اور جب وہ الیکشن ہو کے الیکٹ ہو کے ان کے اوتھ ہو گئے تھے تو پھر ان کی اپیل لگی تھی وہ 25 نائل ہونے والوں کی سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا کہ آپ کی نظر ثانی تو غیر مؤثر ہو گئی ہے، آپ کے خالی کیے گئے حلقوں کے اوپر الیکشن ہو گیا تو اب تو آپ کی نظر ثانی سننے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی وہی کیس بن رہا ہے کہ اگر ہو گیا تو پھر کیا؟ اگر امپلیمنٹ ہو گیا تو آپ نے ریورس کیسے کرنا ہے؟